يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں 8ویں سپارے کی سورۃ الاعراف کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد انسان کی تخلیق اور تکریم کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ انسان کو یہ اعزاز اور تکریم حاصل ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی اور پھر اس کی عزت اور شرف اور تکریم کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اس ضمن میں انسان کو شیطان کے گھناؤنے کردار سے بھی آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ شیطان اس نے انسان سے اول دن سے دشمنی مول لی ہے اور اب یہ قیامت تک حق و باطل کا معرکہ جاری رہے گا اور یہ شیطان انسان کی راہ کھوٹی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 4 مقامات پر انسان کو یا بنی آدم کہہ کر خطاب کیا گیا اور یہ پورے قرآن میں اور کسی مقام پر یہ انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے آپ کو لباس کی صورت میں ایک خوبصورت چیز عطا کی اور بہتر لباس وہ تقوی کا لباس ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے ابن آدم شیطان کہیں تمہیں بہکا نہ دے اور جس طرح اس نے تمہارے والدین یعنی حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا تھا اور ان کے لباس اتروا دیے تھے، کہیں وہ تمہیں گمراہ کر کے تمہارے لباس بھی نہ اتروا دے۔ اور تیسرے نمبر پر آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، نماز اور عبادت کے اوقات میں اپنی زینت کا لباس پہن لیا کرو۔ اور چوتھے مقام پر آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے بنی آدم اگر رسول کوئی تمہارے پاس آئیں اور وہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھیں تو ان کی تصدیق کرو، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی، قیامت میں اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم کے کوئی آثار ہوں گے۔ اب یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ ان 4 مقامات میں سے 3 مقامات پر لباس کا تذکرہ کیا گیا، چونکہ یہ لباس ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ حیوان ننگے پیدا ہوتے ہیں اور ساری زندگی ننگے رہتے ہیں، انسان کو اللہ نے لباس کی صورت میں ایک زینت اور شرف اور اونچا مقام عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ آگاہ بھی کیا کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے
کہ وہ انسان کو اس لباس جیسی زینت سے محروم کر دے۔ اور بار بار یہاں قرآن کریم نے لباس کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ انسان اس بات سے چوکنا ہو جائے کہ شیطان اس کو لباس کی زینت سے محروم نہ کر دے۔ آج اگر ہم مغربی میڈیا کی طرف اور اس کی چلائی جانے والی مہمات پہ غور کریں تو ان کا سب سے بڑا مطمع نظر یہ ہے کہ انسان کو اس کے لباس جیسی زینت سے محروم کر دیا جائے۔ اور مغربی تہذیب جس بے شرمی اور بے حیائی کو اپنی دولت سمجھتی ہے، یہ وہ شیطان کا وہ خاصہ ہے اور یہ شیطان کا وہ وار ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا۔ تو یہاں مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے لباس کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کریں، لباس کے حوالے سے شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک گروہ جن کو اہل جنت کہا گیا اور دوسرا وہ گروہ جن کو اہل جہنم کہا گیا، اور کہا کہ قیامت میں جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ان دونوں گروہوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ اور ایک تیسرے گروہ کا بھی تذکرہ کیا جس کو قرآن کی اصطلاح میں اصحاب الاعراف کہا گیا، جن کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا، یعنی جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ گویا وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، ان کے اعمال اس قدر نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکے، اور اتنے خراب بھی نہیں ہوں گے کہ ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ ان کو اصحاب الاعراف کہا گیا اور یہاں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی قدرتوں اور عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا، تین اللہ کی قدرتیں بیان کی۔ نمبر ایک، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے تہ بتہ آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ یغشی اللیل النہار، دوسرا اللہ نے دن اور رات کا نظام بنایا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور تیسرا اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں کا نظام بنایا۔ اور یہ سب اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد 6 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان 6 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے آنے والی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی دعوتوں پہ لبیک نہیں کہا تو اللہ نے ان کو بطور سزا کے ہلاک کر دیا اور ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ 9ویں سپارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کو یہ دھمکی دی کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ واپس ہمارے دین میں آ جائیں، دوبارہ وہی بتوں کی پوجا اختیار کر لیں جو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں اور میں تمہاری طرح بتوں کی پوجا شروع کر دوں۔ مجھے تو میرے رب نے سمجھ عطا کی ہے، اس لیے اس بات کے اوپر میں قطعی طور پر نہیں آ سکتا جو تمہارا مطالبہ ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور 2 بڑے واضح معجزات ان کو عطا فرمائے۔ ایک تو عصا کا معجزہ کہ جب وہ فرعون کے سامنے گئے اور فرعون کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں
اس نے دلیل کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نکالا اور زمین پہ پھینک دیا، اس کو اللہ رب العزت کی قدرت سے اللہ نے ایک بڑے اژدہا کی صورت عطا فرما دی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ بڑا اژدہا دیکھا فرعون نے تو اس نے اپنے تخت سے چھلانگ لگا دی اور وہ بھاگنا شروع ہو گیا، لیکن پھر اس خوف سے کہ لوگ میری بادشاہت کا انکار کر دیں گے اس نے اپنے اس سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ اس جادو کے مقابلے میں تم اپنے جادو کا بھی عملی مظاہرہ کرو۔ دوسرا بڑا معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کے اس کو باہر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا اور چمکنا شروع کر دیتا۔ اتنی واضح دو نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کچھ ایسے نادان بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو اور ان واضح معجزات کو جادو قرار دیا اور ان پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ اور فرعون کا واقعہ تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کے باوجود جب قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجے، اور وہ عذاب کن شکلوں میں تھے؟ قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، سب سے پہلا عذاب ان پر ایک طوفان کی شکل میں آیا جس نے ان کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ والجراد، اور ٹڈی دل اللہ نے ان پر مسلط کیے جو ان کے درختوں کے پتے تک چٹ کر کے چلے گئے۔ اور تیسرا عذاب والقمل، اور چیچڑیوں کا عذاب جو ان کا جتنا جمع شدہ غلہ تھا اس کو انہوں نے ناقابل استعمال بنا دیا۔ چوتھا عذاب جو ان پر آیا وہ فرمایا والضفادع، مینڈکوں کی صورت میں اتنی کثرت کے ساتھ مینڈک ہو گئے کہ وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک چھلانگ لگا کے ان کے منہ میں آ جاتے۔ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے۔ اور آخری عذاب وہ دم، سب سے بڑا عذاب خون کی صورت میں کہ انہوں نے جو پانی استعمال کے لیے سٹور کر رکھا تھا اپنے برتنوں میں، کنوؤں میں، یا جہاں کہیں پہ بھی پانی سٹور کر رکھا تھا وہ خون کی شکل اختیار کر کے وہ پینے کے لیے پانی اٹھاتے تو ان کو خون نظر آتا۔ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا، فرمایا کہ یہ انہوں نے تکبر کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ مجرم قوم تھے، اس پر ان کے اوپر عذاب آئے۔ اور پھر اس کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لوگ انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، ان پر عذاب آیا، اگر تم بھی اپنے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بلعم بعورہ کا تذکرہ کیا اور کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا صاحب علم تھا، لیکن اس نے اپنے علم کی قدر نہیں کی، اس کو چند کوڑیوں کے عوض بیچ ڈالا، تو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ نے اس کو سزا دی اور اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور پھر قرآن کریم نے اس کی مثال بڑے عجیب انداز سے دی، فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی، اور پھر اس کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دین کو سمجھنے کے لیے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے دلوں کا استعمال نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان کو کام میں نہیں لاتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے، ان کے کان ہیں لیکن وہ دین کی بات سننے کی سکت نہیں رکھتے۔ قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل،
بلکہ جانوروں سے بھی 2 قدم آگے ہیں کہ جانور جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، فرمایا کہ یہ انسان ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے پیغام کو پس پشت ڈال کر یہ جانوروں سے بھی بدتر درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا، جس طرح اس کے آغاز میں قرآن کا تذکرہ کیا، آخر میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے کہ اس کو غور سے سننا، کان لگا کر سننا، اور پھر خاموشی اختیار کرنا، اور اس کے پیغام کو سمجھ کر اسے اپنے سینے میں اتارنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، قرآن کا احترام کرو گے، قرآن کریم کی تعلیمات کو سنو گے، خاموشی اختیار کرو گے، لعلکم ترحمون، تو یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہوگا۔ اگر تم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو تو قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، یہی تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، اور اسی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هَذَا الْقُرْآنُ